الدین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکتفادیہ درود پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 سے شروع ہو رہا ہے، 81۔ اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یاد فرمائیے جب اللہ نے تمام نبیوں سے پختہ عہد لیا، وعدہ لیا۔ کیا وعدہ لیا؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ میں تم کو جو کتاب اور حکمت عطا کر رہا ہوں۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ، جب تمہارے پاس وہ عظیم رسول آ جائیں، یعنی آخری رسول تشریف لے آئیں، تو اس چیز کی تصدیق کرنے والے ہو جاؤ، اور وہ اس کی تصدیق بھی فرمائیں گے جو آپ کے پاس ہے۔ مصدق لما معکم، تو تم ان کی تصدیق کرنا جو ان کے پاس ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اور ان پر ایمان لے کر آئیں اور ان کی مدد فرمائیں۔ یہ انبیاء سے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے عہد لیا، ان سے پختہ عہد لیا، سارے نبیوں سے، کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی کے بھی دور میں تشریف لے آئیں تو وہ ان کے اوپر ایمان لے کر آئیں، اور نہ صرف ایمان بلکہ وَلَتَنْصُرُنَّ، ان کے ساتھ مل کے تبلیغ کریں گے۔ تو یہ اس کے حوالے سے مفسرین کی دو آراء ہیں، دو رائے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں یہ تمام نبیوں سے عہد لیا، وعدہ لیا، کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر آئیں تو پھر ان کے اوپر ایمان لے کر آئے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ جب بھی اللہ رب العزت کسی نبی کو دنیا میں مبعوث فرماتا تو پھر وحی کے ذریعے اس سے یہ وعدہ لیتا کہ اگر تمہاری دوران نبوت ہی، تمہاری تبلیغ کے دوران ہی اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے آ جائیں تو پھر تمہاری شریعت منسوخ ہے، پھر اسی کی شریعت پہ عمل کرنا ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئیں۔ اب اس سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سمجھ آتی ہیں۔ ایک تو اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان ہمیں نظر آتی ہے کہ اللہ رب العزت ہر نبی سے یہ وعدہ لے رہے ہیں کہ جب میرا حبیب آ جائے پھر آپ کا جو چیپٹر ہے وہ بند ہے، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت چلے گی، یعنی شریعت کا مطلب آپ کی شریعت سمٹ جائے گی، کلوز ہو جائے گی، پھر جو میرا حبیب حکم دے گا وہی حکم دنیا میں چلنے والا ہے۔ اس کے بعد کہا قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اسری، پھر ان سب نے کہا قال اقررتم، ہم سب اقرار کرتے ہیں، واخذتم علی ذلکم اسری، اور میرے اس بھاری عہد کو قبول کر لیا۔ یعنی اللہ رب العزت نے یہ سوالی انداز میں پوچھا کیا آپ اس عہد کو قبول کرتے ہیں؟ قالوا اقررنا، تو انہوں نے کہا ہم اس کا اقرار کرتے ہیں، ہم اس کو قبول کرتے ہیں۔ قال فاشهدوا انا معكم من الشاہدین، پس گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہو گیا ہوں۔ یعنی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں نبیوں سے، انبیاء سے، کہ تم یہ گواہی دے رہے ہو کہ جب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر آئیں گے تو اس کے اوپر خود بھی ایمان لے کر آئیں گے اور اپنی امت کو بھی حکم دیں گے کہ وہ ان کے اوپر ایمان لے کر آئے۔ تو اس کے اوپر سب نے، تمام انبیاء نے اقرار کیا، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں گواہ ہوں، میں گواہ ہوں کہ تم یہ اقرار کر رہے ہو۔ فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، پھر اس کے بعد جو عہد سے پھرا سو وہی لوگ نافرمان ہیں، وہی نافرمان ہوگا۔ تو اس سے مراد امت ہے، یعنی امت میں سے نبی نے تو یہ حکم دے دیا، تورات میں بھی، زبور میں بھی، انجیل میں بھی یہ حکم تھا، واضح طور پہ تھا کہ جب اللہ کے آخری نبی تشریف لے آئیں گے تو پھر یہ شریعت کو چھوڑ کر یہ منسوخ ہو جائے گی،
اس شریعت کو چھوڑ کر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام شریعت دیں اس پہ عمل کرنا۔ تو کہا جو فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، جو اس عہد سے پھر گیا وہ فاسقوں میں سے ہو جائے گا، نافرمانوں میں سے ہو جائے گا۔ افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، کیا یہ اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کی تلاش کرتے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، حالانکہ آسمانوں اور زمینوں کی سب مخلوق نے خوشی اور ناخوشی اسی کی ہی اطاعت کی ہے، چاہے وہ چاہتے تھے یا نہیں چاہتے تھے، اطاعت اسی کی ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف ہی سب لوٹائے جائیں گے۔ تو کہا کہ جو اس وقت دین ہے، جو دین اسلام ہے، وہ وہی ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بتا رہے ہیں، سلامتی والا دین وہی ہے۔ تو یہ اس کے علاوہ کوئی دین متعارف کروانا چاہتے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی جو منشا تھی، اللہ رب العزت کی جس میں رضا ہے، وہ وہی دین ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے۔ قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربہم۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے آمنا باللہ، ہم ایمان لے کر آئے اللہ پر، وما انزل علینا، اور اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا، وما انزل علی ابراہیم، اور جو ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوا، و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پر، حضرت اسحاق پر اور حضرت یعقوب پر، والاسباطی، اور ان کی اولاد پر جو نازل کیا گیا، وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربہم، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دیگر نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، ہم سب پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ اصل میں کہا تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے گیا کہ اے حبیب آپ ایسے کہیے، لیکن یہ تعلیم امت کے لیے ہے، امت کو سکھانے کے لیے کہ ہم نے ایسے کہنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو صاحب ایمان ہی ہیں، وہ تو روز اول سے بھی پہلے کے ایمان پہ ہی ہیں، ان کو اقرار کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ اصل میں تعلیم امت تھا کہ لوگ اس طرح کہیں، لوگوں کو اس طرح سکھا دیجئے۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ایمان لانے میں کسی بھی نبی کے اوپر فرق نہیں کرتے، یعنی یہ کہیں کہ ہم اس پر تو بڑا مضبوط ایمان رکھتے ہیں، فلاں نبی پر ہمارا ایمان جو ہے وہ متزلزل ہے، وہ ڈامہ ڈول ہے، ایسا نہیں ہے، سب پر، سارے انبیاء پر پختہ ایمان رکھتے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ان میں اور ہم سب اطاعت گزار ہیں، ہم اطاعت کرنے والے ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جس نے اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو طلب کیا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ، اس کا دین قابل قبول نہیں، جو دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کے اوپر چلتا ہے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں ہوگا، گھاٹا کھانے والوں میں ہو جائے گا۔ تو یہ ساری آیات جو ہیں یہ اہل کتاب کو اس میں ایڈریس کیا۔ اہل کتاب اس میں مخاطب ہیں یہودی اور نصرانی، کہ جو چونکہ یہ وہ ایک دین کے اوپر چل رہے تھے، ایک بندہ کسی بھی دین کے اوپر نہ ہو، کسی دین کے اوپر نہ ہو، اس کو دین کے اوپر لے کے آنا یہ آسان ہوتا ہے، یہ آسان کام ہوتا ہے، لیکن ایک بندہ کسی دین کے اوپر چل رہا ہے، اسے اس دین سے ہٹا کے دوسرے دین کی طرف لانا یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ تو چونکہ یہ ایک انتہائی مشکل کام تھا کہ جو یہودی اور نصرانی ایک دین کے اوپر چل رہے تھے، ان کو اس دین سے ہٹا کے اسلام کے اوپر لے کر آنا یہ ایک بڑا مشکل اور دقت والا کام تھا۔ اس لیے یہ اتنی ساری آیات پچھلے 3-4 رکوع اسی سلسلے میں آ رہے ہیں جس میں اہل کتاب کے حوالے سے مخاطب کیا گیا۔ اس کے بعد کہا کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات، اللہ اس قوم کو کیوں ہدایت دے گا جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے
وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، حالانکہ وہ لوگ پہلے یہ گواہی دے چکے تھے کہ رسول برحق ہیں اور ان کے پاس دلیلیں بھی آ چکی تھیں۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو اس آیت میں یہ کہا کہ اللہ ان کو کیوں ہدایت دے جو پہلے ایمان پہ تھے پھر وہ کافر ہو گئے۔ تو ان میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک تو یہودی اور نصرانی، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اعلان نبوت سے پہلے چند ایک جو صحیح العقیدہ تھے وہ صاحب ایمان ہی تھے، یعنی جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا تب تک وہ صاحب ایمان تھے، جو ان میں صحیح العقیدہ تھے، جو عیسائیوں میں ابن اللہ کے قائل نہیں تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یا حضرت عزیر کے حوالے سے یہودیوں میں، تو وہ ٹھیک تھے۔ لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرما دیا، پچھلی شریعت منسوخ ہو گئی، اب نئی شریعت ہے، نئی کتاب ہے، نیا رسول ہے، اس کے اوپر ایمان لانا لازم تھا۔ تو پہلے وہ ہدایت پہ تھے، جو ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام پہنچا اور انہوں نے جنہوں نے ٹھکرا دیا وہ کفر پہ چلے گئے، وہ کفر پہ چلے گئے۔ ایک تو اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے پہلے انہیں ہدایت میں رکھا تھا، پھر انہوں نے جو نئی ہدایت آئی اس کو قبول ہی نہیں کیا تو وہ کفر میں چلے گئے۔ اور دوسرا یہ کہ چند ایک ایسے بھی واقعات موجود ہیں، ایک انصاری صحابی جنہوں نے اسلام قبول کیا اور اس کے بعد وہ دوبارہ جو ہے وہ کفر کی طرف لوٹ گئے، پھر اللہ رب العزت نے انہیں دوبارہ توفیق دی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں انہوں نے رجوع کیا اور وہ صاحب ایمان ہو گئے، انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ تو اس میں ان کا بھی ذکر تھا جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ اس کو کیوں ہدایت دے جو پہلے ہدایت پہ تھا پھر کفر کی طرف لوٹ گیا، یہ آیت نازل ہوئی تو وہ دوبارہ ایمان پہ آ گئے۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس میں اس کی بات ہو رہی ہے جو لوگ ایمان پہ تھے اور کفر کی طرف لوٹ گئے، اللہ رب العزت ان کے متعلق فرما رہے ہیں اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ جو ایمان پہ تھا اور مرتد ہو گیا، ایمان سے پھر گیا، اس پہ لعنت ہے اللہ کی، فرشتوں کی اور لوگوں کی، خالدین فیہا، وہ اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، اور ان کے عذاب میں تخفیف بھی نہیں کی جائے گی، ولا هم ینظرون، اور انہیں مہلت بھی نہیں دی جائے گی، الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، سوا ان لوگوں کے جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور وہ نیک ہو گئے، فإن اللہ غفور رحیم، سو اللہ بخشنے والا اور بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی جو دوبارہ دائرہ اسلام کی طرف آئے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ اس کو اللہ رب العزت پھر معاف کرے گا، اس کی توبہ کو قبول کر لے گا۔ مرتد کی توبہ کے حوالے سے یہ کہا کہ اگر وہ دوبارہ ایمان کی طرف لوٹے گا تو وہ اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول فرمانے والا ہے۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم، بے شک جن لوگوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا پھر انہوں نے اور زیادہ کفر کیا تو ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی۔ یعنی دوبارہ اگر وہ کفر میں لوٹ گئے، جو مرتد ہیں وہ دوبارہ کفر میں لوٹ گئے تو اللہ رب العزت ان کی توبہ کو اب قبول نہیں فرمائے گا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور یہ لوگ وہ ہیں جو گمراہ ہو چکے ہیں۔ تو اسی یہ سورہ فاتحہ میں کے شروع میں جو پہلی سورت ہے اس کے اختتام میں ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمیں ان لوگوں کے رستے پہ نہ چلانا جو گمراہ ہوئے، تو وہ یہ گمراہ لوگ ہیں یعنی جو ایمان سے ہٹ جاتے ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور یہی لوگ گمراہی پر ہوتے ہیں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا افتدى به، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ حالت کفر میں مر گئے، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا افتدى به، ان میں سے اگر کوئی شخص تمام روئے زمین کو بھر کر سونا بھی فدیہ دے دے تو اس کی ہرگز توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔
وَأُولَٰئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ، وہ دردناک عذاب میں رہیں گے، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یعنی کوئی حالت کفر میں اس دنیا سے چلا گیا تو یہ اگر تو اس کے پیچھے کوئی سونوں کے انبار بھی اس کے لیے صدقہ کرتا رہے تو اس کو وہ فائدہ پہنچانے والے نہیں ہیں۔ یہ اعزاز اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو دیا، فرمایا امتی امت مرحومہ، کہ میری امت امت مرحومہ ہے، یعنی رحم کی گئی۔ جب یہ مریں گے تو گناہ گار ہوں گے، گناہ گار، لیکن جب اللہ رب العزت ان کو اٹھائے گا تو ان کے گناہ ختم ہو چکے ہوں گے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کہ ہمارا قبر میں بھی نیکیوں والا نامہ اعمال ٹھپ نہیں ہوتا، صدقہ جاریہ پہنچتا رہتا ہے، کئی صورتوں میں صدقہ پہنچتا ہے۔ کسی اچھی نیکی کی بنیاد رکھی تو جب تک وہ نیکی ہو رہی ہے مسلسل اس کو ثواب مل رہا ہے۔ کوئی فلاح عامہ کا کام کر دیا، کسی کے دکھ میں کام آ گیا، کسی کو پڑھا دیا، کوئی مسجد بنا دی، کوئی مدرسہ بنا دیا جہاں پہ دینی لوگ جو ہے وہ قرآن پڑھتے سنتے، حدیثیں پڑھتے سنتے ہیں، اس کی تعلیمات عام ہو رہی ہیں، تو وہ اس کے لیے مسلسل صدقہ جاریہ بنتی رہتی ہے۔ جب تک یہ نیکیاں جاری رہتی ہیں تب تک اس کو ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ لیکن ان کے علاوہ جو حالت کفر میں اس دنیا سے چلے گئے، آج بھی جو چیریٹی کے حوالے سے، فلاحی کام کرنے کے حوالے سے شاید امریکہ ہم سے اوپر ہے، وہ جتنا کرتے ہیں۔ بل گیٹس دنیا کا امیر ترین بندہ ہے تو غالباً وہ 80% چیریٹی کرتا ہے، یعنی 80% اپنی دولت کا بانٹتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آخرت میں اس کو کوئی نفع پہنچ سکتا ہے جب تک کہ اس کی زبان اور دل گواہی نہ دے دے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول۔ یہ وہ نسخہ کیمیا ہے، یہ اصل میں جاگ ہے۔ دودھ کو ابالتے رہیں پوری رات تو دہی نہیں بننے والا، اس میں جاگ لگانی پڑے گی۔ تو جاگ کیا ہے؟ وہ کلمہ طیبہ ہے، جس کو پڑھ کر اللہ رب العزت ہر سوکھے کو بھی ہرا کر دیتا ہے، ہر اجڑے ہوئے کو اللہ رب العزت برگ بار کرتا ہے، ہرا بھرا کر دیتا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پر فرمائے۔ ایمان پہ خاتمہ یہ بہت ضروری ہے، اور یہ ایمان کا سلامتی کے ساتھ یہاں سے چلے جانا یہ مسلمان کی کامیابی ہے۔ یہ مطلب کامیاب ترین وہ انسان ہے جو اپنا ایمان سلامت لے کے اس دنیا سے چلا گیا۔ تو آج کے جو پرفتن دور ہے، اس دور کے اندر ایمان کو بچانا بھی بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ مطلب جتنے ایمان کے اوپر ڈاکے پڑ رہے ہیں، مطلب مال کے ڈاکو تو ہیں ہی، جن کا پتہ بھی چل جاتا ہے کہ یہ مال کا ڈاکو ہے، وہ آسانی سے اس کی شناخت ہو جاتی ہے۔ لیکن ایمان کے ڈاکو جو ہیں وہ ان کا بھیس بھی نہیں پہچانا جاتا کہ یہ ڈاکو ہیں، بھیس بھی صوفیوں والا ہی ہوتا ہے بعض دفعہ۔ تو لہٰذا اس حوالے سے اللہ رب العزت سے یہ دعا کرنی چاہیے، کیونکہ سب سے بڑی طاقت وہی ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پر فرمائے۔ ویسے یہ ایک حدیث پاک ہے، مطلب جو دل کو بڑی تسلی دینے والی حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملک الموت جب تشریف لاتے ہیں بندہ مومن کے سامنے، ملک الموت تو ملک الموت کے ماتھے پہ اللہ رب العزت نے کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے جو مومن کو نظر آتا ہے، تو اس کا دل جو ہے وہ اس کلمہ طیبہ کو پڑھ رہا ہوتا ہے، اور اس کو موت کی تکلیف بھی محسوس نہیں ہو رہی ہوتی۔ لیکن جس کا خاتمہ بالایمان نہیں ہوتا اس کو وہ کلمہ بھی نظر نہیں آ رہا، اس کو صرف وحشت محسوس ہو رہی ہوتی ہے موت کی، اور وہ تکلیف میں ہوتا ہے۔ حدیث پاک ہے نا، یہ بھی کہ مومن کی موت ایسے جیسے مکھن میں سے بال نکالا جائے، اور جو کافر ہے اس کی موت یوں ہے کہ جیسے ریشم کو جھاڑی پہ پھینک دیں اور ایک کونے سے کھینچیں تو کیسے اس کی پرخچیاں اڑ رہی ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے اور ہمیں سب کا با ادب رکھے، اللہ رب العزت با ادب رکھے، کیونکہ یہ بے ادبی ہے نا، بے ادبی کے متعلق اللہ نے فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون،
تمہارے اعمال غارت ہو جائیں گے، سجدے، نمازیں، زکاتیں، حج، بے ادبی کسی کی جو میرے انبیاء ہیں، اسپیشلی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ آیت ہے، لیکن ان کے علاوہ بھی ایک مسلمان کا مؤدب ہونا، با ادب ہونا، یہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، وما توفیق الا باللہ۔ بحمد